اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش خدمت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے معجزات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کا واقعہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار عقیدت و احترام سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلام مائی ٹرو بلیف کے تمام دوستوں کو محبت بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام مائی ٹرو بلیف چینل۔ ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے بھرپور معلوماتی ویڈیوز۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ویڈیوز کو آخر تک دیکھیں تاکہ مکمل معلومات تک رسائی ممکن ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی صفات سے نوازا جس کی ازل سے لے کر ابد تک کوئی نظیر نہیں ملتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اعلیٰ صفات و خوبیوں کی بنا پر بچپن ہی سے عرب کے باقی بچوں سے جدا دکھائی دیتے تھے۔ ولادت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سال قریش کے لیے فراخی اور خوشحالی اور کشادگی کا سال کہا جاتا تھا، جبکہ اس سے پہلے قریش تنگی اور قحط کا شکار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس سال زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، درخت بارآور ہو گئے اور قریش کے پاس ہر طرف سے زور کی بارش آنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوزائیدہ بچے کی حالت میں دیکھنے والی خواتین مثلاً حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور مکہ کی دوسری خواتین فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی خوبصورت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تندرست تھے، اتنے تندرست کہ جو لوگ آپ کو دیکھنے آتے وہ سمجھتے کہ آپ کئی مہینوں کے ہیں۔ شرفاء عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح دیہاتوں میں بھیجتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں بنو سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، رات بھر وہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا، اور ہم اس کو بہلانے کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ سواری بھی اس قدر لاغر تھی کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتی تھی۔ بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو بھی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہیں تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہ تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت کا ستارہ سریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر حضرت حارث بن عبدالعزیٰ سے کہا کہ یہ تو اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں۔
ان کے شوہر نے اس کو منظور کر لیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دودھ سے زیادہ سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور آپ سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں لپٹیں مار رہی ہیں، آپ کے نیچے سبز حریر بچھا ہوا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ آپ کو نیند سے بیدار کر دوں، مگر میں آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی۔ پھر میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنا ہاتھ آپ کے سینہ مبارک پر رکھا تو آپ نے تبسم فرما کر اپنی چشمیں مبارک کھول دی اور میری طرف نظر کرم اٹھائی تو آپ کی چشمان مبارک سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پرواز کر گیا۔ میں نے آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنی گود میں اٹھا لیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس در یتیم کو لے کر آئیں جس سے صرف حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے گود میں آتے ہی باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ اللہ کی رحمت سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رضائی بھائی کو خوب شکم سیر ہو کر دودھ پلایا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور اللہ کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری سواری بہت سست تھی، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو وہ بہت چست ہو گئی اور اپنی گردن تان کر سارے قافلے کے آگے آگے چلنے لگی۔ جب ہم کعبہ کے سامنے پہنچے تو سواری نے 3 سجدے کیے اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر دوسرے جانوروں سے آگے آگے دوڑنے لگی۔ قافلے کی عورتیں حیرت زدہ ہو گئیں اور بولیں، اے حلیمہ کیا تم اسی سواری پر سوار ہو کر آئی تھیں؟ اس وقت یہ اتنی سست تھی یا تم نے کوئی تیز رفتار سواری خرید لی ہے؟ جس جگہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قافلہ قیام کرتا وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے علاقے کی طرف چلی تو جہاں سے گزرتی تھی وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا تھا اور ہر درخت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا تھا اور اس کا سایہ آپ کی طرف جھک جاتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنی آبادی میں پہنچے تو تمام آبادی خوشبو سے مہک گئی جیسے مشک کی خوشبو ہو۔ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے سوکھے پودوں اور مرجھائی ہوئی ڈالیوں میں یکایک جان سی پڑ گئی، خشک کھیتیاں لہلہانے لگیں جیسے کسی نے ان پر آب حیات چھڑک دیا۔ نہ صرف سارا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا
بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ اور بکریاں بھی تعداد میں زیادہ ہو گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا، تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چرگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے نور سے میرا گھر ہمیشہ روشن و درخشاں رہتا تھا۔ جب مجھے اندر جانے کی ضرورت ہوتی تو آپ کے نور سے اندھیری کوٹری روشن ہو جاتی، اور جو چیز مجھے درکار ہوتی میں بلا تکلف اس روشنی سے حاصل کر لیتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھولا کبھی ہمارے ہلانے کا محتاج نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جھولے میں ہوتے تھے تو حلیمہ سعدیہ یا گھر کے کسی دوسرے فرد کو کبھی جھولا جھلانے کی ضرورت نہ پڑتی تھی، بلکہ آپ کا جھولا خود بخود جھولتا رہتا تھا۔ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پنگھوڑے کو جھلاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں اٹھا کر لوریاں دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن میں اپنے پنگھوڑے میں لیٹے ہوتے تو چاند کی طرف راغب ہوا کرتے تھے اور اکثر اس سے باتیں کیا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تو چاند حضور کی مقدس و معطر انگلی مبارک کے اشارے سے حرکت کرتا تھا۔ بیقی اور ابن عساکر حضرت عباس بن عبد المطلب سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس بات نے ایمان لانے پر مجبور کیا کہ آپ بچپن میں چاند سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور آپ جدھر اشارہ فرماتے تھے چاند ادھر ہی ہو جاتا تھا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ بنی سعد کے لوگوں میں سے کسی کے جسم میں کوئی بیماری پیدا ہوتی تو وہ شخص آپ کا دست مبارک اپنی بیماری کی جگہ پر رکھتا اور اسے فوراً شفا ہو جاتی۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو آپ کے دست مبارک سے اسے بھی شفا ہو جاتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ایک روز قدرے غافل ہو گئیں تو آپ اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ دوپہر کے وقت ریوڑ کی طرف نکل گئے۔ حضرت حلیمہ بے قرار ہو گئیں اور فوراً تلاش میں نکلیں۔ جب بہن کے ساتھ دیکھا تو ان کی جان میں جان آئی۔ بیٹی پر ناراض ہوئیں کہ اتنی سخت دھوپ میں انہیں لے کر کیوں آئی ہو؟ شیمہ نے جواب دیا، امی جان، میرے بھائی کو دھوپ نے کچھ نہیں کہا۔ بادل ان پر مسلسل سایہ فگن رہا۔ جب یہ ٹھہرتے تو وہ بھی ٹھہر جاتا، اور جب یہ چلتے تو وہ بھی چل پڑتا تھا، یہاں تک کہ ہم یہاں پہنچ گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے ہمیں مستفید کرتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 برس کے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ اس تیزی سے بڑھ رہے تھے کہ اس تیزی سے عام طور پر بچے نہیں بڑھا کرتے۔ اس طرح آپ 2 سال میں ہی خوب بڑے ہو گئے اور کھانے پینے لگے۔
ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور انہوں نے حسب توفیق ہمیں انعام و اکرام سے نوازا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس لے تو آئے، مگر دل سے ہم انہیں اپنے پاس رکھنے کے خواہش مند تھے، کیونکہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی برکات کا مشاہدہ کیا تھا۔ گو قاعدے کے مطابق اب ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رضامندی سے واپس اپنے گھر لے آئے، اور ہمارا گھر پھر سے رحمتوں اور برکتوں کی جنت بن گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس نہایت خوش و خرم ہو کر رہنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رہنے کے دوران جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے اور بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے علیحدہ رہتے، جب لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ جن لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن دیکھا، انہوں نے شہادت دی ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مذاق نہیں کیا، گھر میں کبھی مانگ کر کھانا نہیں کھایا، جو کچھ کھانے کو دیا جاتا کھا لیتے، کبھی کسی کھانے والی چیز میں کوئی نقص یا عیب نہیں نکالا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کہنے لگے، اماں جان، میرے دوسرے بھائی بہن نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اماں جان، آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا، لیکن آپ نے اصرار کیا۔ آخر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار پر مجبور ہو کر آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی۔ آپ روزانہ اس چراگاہ میں تشریف لے جاتے جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکریاں چرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کی تعداد روز افزوں زیادہ ہوتی گئی۔ دودھ دینے والی بکریاں پہلے سے زیادہ دودھ دینے لگیں، بکرے تر و تازہ ہونے لگے، اور چراگاہ میں ہریالی بھی بڑھنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر بنو سعد خوش ہو گئے۔ بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا، جو تمام انبیاء اور رسولوں علیہ السلام کی سنت ہے، آپ نے اپنے اس عمل سے بچپن ہی میں اپنی اس خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب پہلے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ہمراہ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے گئے تو اس دن شام کو ہم لوگ ان کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اور بکریاں مبارک قدموں سے لپٹی چلی جاتی ہیں۔ ایک بکری کا پاؤں میرے لڑکے نے توڑ دیا تھا، وہ جب آپ کے قدموں سے لپٹی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پاؤں پر ہاتھ پھیرا تو وہ فوراً اچھا ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے بیٹے سے دریافت کیا کہ آج تم نے اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال دیکھا؟ میرے بیٹے نے کہا کہ آج ہم نے دیکھا کہ ہمارے اس بھائی کے سامنے جو بھی درخت اور پتھر اور پہاڑ آیا یا جنگل کے جانور، سب بلند آواز سے کہنے لگے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور جس مقام پر یہ قدم مبارک رکھتے
वहां फौरन सब्जा नमूदार हो जाता। धूप में एक बादल इन पे साया करता। रेत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम का निशान नहीं पड़ता था। पत्थर इनके पांव तले खमीर गूंधे हुए आटे की तरह नरम हो जाता और उस पर कदम का निशान बन जाता। जब हम बकरियों को पानी पिलाने कुएं पर गए तो पानी जोश मारकर लबरेज हो गया। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने बच्चों से कहा कि इस बात का किसी से जिक्र न करना। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चरागाह में थे कि एकदम हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फर्जंद दौड़ते और हाँफते कांपते हुए अपने घर पर आए और अपनी वालदा हजरत बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, अम्मा जान, बड़ा गजब हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 आदमियों ने, जो बहुत ही सफेद लिबास पहने हुए थे, चित लिटाकर उनका शिकम फाड़ डाला है और मैं उसी हाल में उनको छोड़कर भागा हुआ आया हूँ। ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके शौहर दोनों बदहवास होकर घबराए हुए दौड़कर जंगल में पहुंचे तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, मगर खौफ और हिरास से चेहरा जर्द और उदास है। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर ने इंतहाई मुशफ़िक़ाना लहजे में प्यार से चिमकार कर पूछा, बेटा क्या बात है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 शख्स जिनके कपड़े बहुत ही सफेद और साफ सुथरे थे मेरे पास आए और मुझको चित लिटाकर मेरा शिकन चाक करके उसमें से कोई चीज निकाल कर बाहर फेंक दी और फिर कोई चीज मेरे शिकम में डालकर शगाफ को सी दिया, लेकिन मुझे जर्रा बराबर भी कोई तकलीफ नहीं हुई। ये माजरा सुनकर हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके शौहर दोनों बेहद घबराए और शौहर ने कहा, ए हलीमा, मुझे डर है कि इनके ऊपर शायद कुछ आसेब का असर है, लिहाजा बहुत जल्द तुम इनको इनके घर वालों के पास छोड़ आओ। उसके बाद हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का मुकर्रमा आईं, क्योंकि उन्हें इस वाक़े से यह खौफ पैदा हो गया था कि शायद अब हम कमाहका उनकी हिफाजत न कर सकेंगे। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालदा माजिदा के सुपुर्द किया और शिकम मुबारक चाक होने का वाक़या बयान किया और आसेब का शुबा जाहिर किया, तो हजरत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, मेरे नूरे नजर पर हरगिज हरगिज कभी भी किसी जिन या शैतान का अमल दखल नहीं हो सकता। मेरे बेटे की बड़ी शान है। फिर अय्याम हमल और वक्त विलादत के हैरत अंगेज वाक़यात सुनाकर हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुतमईन कर दिया और हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा माजिदा के सुपुर्द करके अपने गांव वापस चली गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा की आगोश तरबियत में परवरिश पाने लगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों का हामी और नासिर हो। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद।